یا الله ستا مرسته غواړم ټول خبیث او لعنتي شیطانه مقابله کې. بسم الله الرحمن الرحیم. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البعث أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ساری اچھائی مشرق و مغرب کی طرف منہ کرنے میں ہی نہیں بلکہ حقیقتاً اچھا وہ شخص ہے جو اللہ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب اللہ پر اور نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہو، جو مال سے محبت کرنے کے باوجود قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سوال کرنے والوں کو دے، غلاموں کو آزاد کرے، نماز کی پابندی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، جب وعدہ کرے تب اسے پورا کرے، تنگ دستی، دکھ درد اور لڑائی کے وقت صبر کرے، یہی سچے لوگ ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ یہ آیت قبلے کے ضمن میں ہی نازل ہوئی۔ ایک تو یہودی اپنے قبلے کو جو بیت المقدس کا مغربی حصہ ہے اور نصارہ اپنے قبلے کو جو بیت المقدس کا مشرقی حصہ ہے بڑی اہمیت دے رہے تھے اور اس پر فخر کر رہے تھے۔ دوسری طرف مسلمانوں کے تحویل قبلہ پر چیمہ گوئیاں کر رہے تھے، جس سے بعض مسلمان بھی بعض دفعہ کبیدہ خاطر ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا مشرق یا مغرب کی طرف رخ کر لینا بذات خود کوئی نیکی نہیں ہے، بلکہ یہ تو صرف مرکزیت اور اجتماعیت کے حصول کا ایک طریقہ ہے۔ اصل نیکی تو ان عقائد پر ایمان رکھنا ہے جو اللہ نے بیان فرمائے، اور ان اعمال و اخلاق کو اپنانا ہے جس کی تاکید اس نے فرمائی ہے۔ پھر آگے
ان عقائد و اعمال کا بیان ہے۔ اللہ پر ایمان یہ ہے کہ اسے اپنی ذات و صفات میں یکتا، تمام عیوب سے پاک و منزہ، اور قرآن و حدیث میں بیان کردہ تمام صفات باری کو بغیر کسی تعویل یا تعطیل یا تکییف کے تسلیم کیا جائے۔ آخرت کے روز جزا ہونے، حشر نشر اور جنت و دوزخ پر یقین رکھا جائے۔ الکتاب سے مراد تمام آسمانی کتابوں کی صداقت پر ایمان ہے، اور فرشتوں کے وجود پر اور تمام پیغمبروں پر یقین رکھا جائے۔ ان ایمانیات کے ساتھ ان اعمال کو اپنایا جائے جس کی تفصیل اس آیت میں ہے۔ علی حبہ، ہاں ضمیر مال کی طرف راجع ہے، یعنی مال کی محبت کے باوجود مال خرچ کرے۔ الباسائی سے تنگ دستی اور شدت فقر، الضرائی سے نقصان یا بیماری، اور الباسی سے لڑائی اور اس کی شدت مراد ہے۔ ان تینوں حالتوں میں صبر کرنا، یعنی احکامات الہیہ سے سر منہ انحراف نہ کرنا، نہایت کٹھن ہوتا ہے، اس لیے ان حالتوں کو خاص طور پر بیان فرمایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم۔ اے ایمان والو، تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کیا گیا ہے۔ آزاد کے بدلے، غلام کے بدلے، عورت کے بدلے۔ ہاں، جس کسی کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے اسے بھلائی کی اتباع کرنی چاہیے اور آسانی کے ساتھ دیت ادا کرنی چاہیے۔ تمہارے رب کی طرف سے یہ تخفیف اور رحمت ہے۔ اس کے بعد بھی جو سرکشی کرے اسے دردناک عذاب ہوگا۔ زمانہ جاہلیت میں کوئی نظم اور قانون تو تھا نہیں، اس لیے زوراور قبیلے کمزور قبیلوں پر جس طرح چاہتے ظلم و جور کا ارتکاب کر لیتے۔
ایک ظلم کی شکل یہ تھی کہ کسی طاقتور قبیلے کا کوئی مرد قتل ہو جاتا تو وہ صرف قاتل کو قتل کرنے کے بجائے قاتل کے قبیلے کے کئی مردوں کو بلکہ بسا اوقات پورے قبیلے ہی کو تہس نہس کرنے کی کوشش کرتے اور عورت کے بدلے مرد کو اور غلام کے بدلے آزاد کو قتل کرتے۔ اللہ نے اس فرق و امتیاز کو ختم کرتے ہوئے فرمایا کہ جو قاتل ہوگا قصاص یعنی بدلے میں اسی کو قتل کیا جائے گا۔ قاتل آزاد ہے تو بدلے میں وہی آزاد، غلام ہے تو بدلے میں وہی غلام، اور عورت ہے تو بدلے میں وہی عورت ہی قتل کی جائے گی، نہ کہ غلام کی جگہ آزاد اور عورت کی جگہ مرد، یا ایک مرد کے بدلے میں متعدد مرد۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرد اگر عورت کو قتل کر دے تو قصاص میں کوئی عورت قتل کی جائے گی، یا عورت مرد کو قتل کر دے تو کسی مرد کو قتل کیا جائے گا، جیسا کہ ظاہری الفاظ سے مفہوم نکلتا ہے، بلکہ یہ الفاظ شان نزول کے اعتبار سے ہیں، جس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ قصاص میں قاتل ہی کو قتل کیا جائے گا، چاہے مرد ہو یا عورت، طاقتور ہو یا کمزور۔ المسلمون تنکافئ دماؤہم، تمام مسلمانوں کے خون برابر ہیں۔ بحوالہ سنن ابی داود کتاب الجہاد، باب فی السریہ ترد علی اہل العسکر۔ گویا آیت کا وہی مفہوم ہے جو قرآن کریم کی دوسری آیت النفس بالنفس سورہ مائدہ کا ہے۔ احناف نے اس سے استدلال کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسلمان کو کافر کے قصاص میں قتل کیا جائے گا، لیکن جمہور علماء اس کے قائل نہیں، کیونکہ حدیث میں وضاحت ہے لا یقتل مسلم بکافر، مسلمان کافر کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا۔ بحوالہ صحیح بخاری کتاب الدیات، باب لا یقتل المسلم بالکافر، بحوالہ فتح القدیر۔ معافی کی دو صورتیں ہیں، ایک بغیر معاوضہ مالی یعنی دیت لیے بغیر ہی محض رضائے الہی کے لیے معاف کر دینا، دوسری صورت قصاص کی بجائے دیت قبول کر لینا۔ اگر یہ دوسری صورت اختیار کی جائے تو کہا جا رہا ہے کہ طالب دیت بھلائی کا اتباع کرے۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان میں قاتل کو کہا جا رہا ہے کہ بغیر تنگ کیے اچھے طریقے سے دیت کی ادائیگی کرے۔ اولیاء مقتول نے اس کی جان بخشی کر کے اس پر جو احسان کیا ہے اس کا بدلہ احسان ہی کے ساتھ دے۔ یہ تخفیف اور رحمت یعنی قصاص، معافی یا دیت، تین صورتیں اللہ کی طرف سے خاص تم پر ہوئی ہیں، ورنہ اس سے قبل اہل تورات کے لیے قصاص یا معافی تھی، دیت نہیں تھی، اور اہل انجیل میں صرف معافی ہی تھی، قصاص تھا نہ دیت۔ بحوالہ ابن کثیر۔ قبول دیت یا اخذ دیت کے بعد قتل بھی کر دے تو یہ سرکشی اور زیادتی ہے، جس کی سزا اسے دنیا و آخرت میں بھگتنی ہوگی۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي
الألباب لعلكم تتقون۔ عقل مندو، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، اس باعث تم رکو گے۔ یعنی جب قاتل کو یہ خوف ہوگا کہ میں بھی قصاص میں قتل کر دیا جاؤں گا تو پھر اسے کسی کو قتل کرنے کی جرات نہیں ہوگی، اور جس معاشرے میں یہ قانون قصاص نافذ ہو جاتا ہے وہاں یہ خوف معاشرے کو قتل و خون ریزی سے محفوظ رکھتا ہے، جس سے معاشرے میں نہایت امن اور سکون رہتا ہے۔ اس کا مشاہدہ آج بھی سعودی معاشرے میں کیا جا سکتا ہے، جہاں اسلامی حدود کے نفاذ کی یہ برکات الحمدللہ موجود ہیں۔ کاش دوسرے اسلامی ممالک بھی اسلامی حدود کا نفاذ کر کے اپنے عوام کو یہ پرسکون زندگی مہیا کر سکیں۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی مرنے لگے اور مال چھوڑ جاتا ہو تو اپنے ماں باپ اور قرابت داروں کے لیے اچھائی کے ساتھ وصیت کر جائے۔ پرہیزگاروں پر یہ حق اور ثابت ہے۔ یعنی وصیت کرنے کا یہ حکم آیت مواریث کے نزول سے پہلے دیا گیا تھا، اب یہ منسوخ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ قد اعطى كل ذی حق حقہ فلا وصیۃ لوارث۔ اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا ہے، یعنی ورثاء کے حصے مقرر کر دیے ہیں، پس اب کسی وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں۔ بحوالہ اخرج السنن، بحوالہ ابن کثیر۔ البتہ اب ایسے رشتہ داروں کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے جو وارث نہ ہوں، یا رائے خیر میں خرچ کرنے کے لیے کی جا سکتی ہے، اور اس کی زیادہ سے زیادہ حد ثلث یعنی 1/3 مال ہے، اس سے زیادہ کی وصیت نہیں کی جا سکتی۔ بحوالہ صحیح بخاری کتاب الفرائض، باب میراث البنات۔ فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه ان اللہ سمیع علیم۔ اب جو شخص اسے سننے کے بعد بدل دے
اس کا گناہ بدلنے والے پر ہی ہوگا۔ واقعی اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ہاں، جو شخص وصیت کرنے والے کی جانبداری یا گناہ کی وصیت کر دینے سے ڈرے، پس وہ ان میں آپس میں اصلاح کرا دے تو اس پر گناہ نہیں۔ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جنفاً مائل ہونے کا مطلب ہے غلطی یا بھول سے کسی ایک رشتہ دار کی طرف زیادہ مائل ہو کر دوسروں کی حق تلفی کرے، اور اثماً سے مراد ہے جان بوجھ کر ایسا کرے۔ بحوالہ ایسر التفاسیر۔ یا اثماً سے مراد گناہ کی وصیت ہے جس کا بدلنا اور اس پر عمل نہ کرنا ضروری ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وصیت میں عدل و انصاف کا اہتمام ضروری ہے، ورنہ دنیا سے جاتے جاتے بھی ظلم کا ارتکاب اس کے آخروی نجات کے نقطۂ نظر سے سخت خطرناک ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطأ سرا او علانیۃ واتوب الیہ۔